ایک خاموش شام تھی جب علی اور مایا اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے۔ یہ گھر شہر کے ایک سنسان علاقے میں تھا جہاں رات کی سیاہی میں عجیب سی خاموشی چھائی رہتی تھی۔ مایا نے دل میں کچھ عجیب سا محسوس کیا مگر علی نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ پہلی رات جب وہ سوئے، مایا کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس نے محسوس کیا کہ علی سو رہا ہے مگر کمرے میں کوئی عجیب سی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ اس نے کان لگا کر سنا مگر آواز مدھم ہو گئی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم ہو گئی مگر دل کی دھڑکن تیز رہی۔ اگلی صبح مایا نے علی سے اپنی رات کی بے چینی کا ذکر کیا، لیکن علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ سب نئی جگہ کی وجہ سے ہے مایا، تمہیں کچھ دن لگیں گے۔ مگر مایا کو یقین تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک رات جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹے تو اچانک کمرے میں روشنی چمکی۔ علی نے آنکھیں کھولیں اور حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ مایا نے کہا، مجھے نہیں معلوم مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ دن بعد مایا نے محسوس کیا کہ کچھ چیزیں گھر سے غائب ہو رہی ہیں۔ اس کی پسندیدہ کتاب، ایک خوبصورت تصویر اور پھر ایک دن اس کا زیور بھی۔ اس نے علی سے شکایت کی لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھا کہ یہ سب بے وجہ کی باتیں ہیں۔ ایک رات مایا نے خواب میں ایک سایہ دیکھا۔ وہ سایہ ایک خوفناک شکل کا تھا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جاگ اٹھی لیکن علی گہری نیند سو رہا تھا۔ مایا نے کمرے کی چاروں طرف دیکھا مگر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چند روز بعد مایا نے دیکھا کہ علی کی حالت بھی بدلی ہوئی ہے۔ وہ زیادہ چپ رہنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ ایک رات مایا نے علی کو جاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پتھریلی تھیں اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا۔ علی، کیا ہوا؟ مایا نے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مایا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کچھ کرے گی۔ اس نے اس گھر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ اس نے سنا کہ اس گھر میں پہلے ایک خاندان رہتا تھا جس میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو خوفناک حالت میں قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ایک رات مایا نے سوچا کہ وہ علی کی مدد کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے اسے جگانے کی کوشش کی مگر وہ خاموش رہا۔ مایا نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کچھ سیاہ داغ بن رہے تھے۔ وہ خوف سے چلاتی رہی مگر علی نے ایک عجیب سا کہکا لگایا جو اس کی آواز میں نہیں تھا۔ مایا نے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی مگر دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر دروازے کو دھکے دینے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ وہ سایہ ہے جس نے اس کے شوہر کو متاثر کیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سایہ پھر سے آیا اور اس بار اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سایہ ایک خوفناک شکل کا تھا جس کی آنکھیں سرخ اور چمکدار تھیں۔ تمہیں میرے شوہر کو چھوڑ دینا ہوگا، مایا نے چلا کر کہا۔ سایہ نے صرف ہنستے ہوئے جواب دیا، اب وہ میرا ہے۔ مایا نے بہت ہمت جمع کی اور ایک موم بتی روشن کی۔ اس نے دل میں دعا کی اور سایہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں اس کے قریب نہیں آنے دوں گی، اس نے چلاتے ہوئے کہا۔ سایہ اس کی طرف بڑھا مگر مایا نے موم بتی کا شعلہ اس کی طرف بڑھایا۔ سایہ چلا گیا مگر علی بے ہوش زمین پر گرا رہا۔ مایا نے جلدی سے علی کو اٹھایا اور اسے باہر لے جانے کی کوشش کی۔ دروازہ بھی کھل گیا اور وہ دونوں باہر نکل گئے۔ رات کی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی مگر مایا نے محسوس کیا کہ وہ محفوظ ہیں۔ اگلے ہی دن مایا اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ مایا نے علی سے کہا کہ وہ اس گھر میں کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر ہلایا۔ تمہاری بات صحیح ہے مایا، ہم نئے آغاز کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر کو چھوڑ کر چلے گئے مگر مایا کے دل میں ایک خوفناک یاد باقی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ سیاہ رات ہمیشہ اس کے پیچھے رہے گی، لیکن اس نے ہمت کی اور نئے مستقبل کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا۔